بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائیں جانب منہ کر کے سونے سے ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ پیاز کا رس سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ناشتہ نہ کرنے کی عادت جلدی بڑھاپا لاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں، کبھی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ خوف دل کو کمزور کر دیتا ہے، غمگین رہنا معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ امرود میں موجود مالیکیول جگر سے متعلقہ کینسر سے لڑنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، شملہ مرچ نظر تیز کرنے کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز جلاتی ہے۔ صبح کے وقت کی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے عبداللہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی بات کہی۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہاتھ زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ ناظرین گرامی، سبزیوں کا ایک اہم حصہ فائبر ہوتا ہے جو ہاضمہ کی صحت بہتر بناتا ہے، آنتوں میں خلیوں کے رابطے کو کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر آنتوں کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ناظرین گرامی، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولی کم کیلوریز والی سبزی ہے، اس کا استعمال معدے اور آنتوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو ہاضمے کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آنتوں کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ مولی میں سلیکون ہوتا ہے جو آنتوں کی حرکت، ہڈیوں کی مضبوطی، جلد، بالوں اور ناخنوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نایاب لیکن ضروری عنصر ہے۔ ناظرین گرامی، مولی کھانے سے بھوک بھی کم لگتی ہے، اس لیے یہ ان افراد کے لیے ایک مؤثر انتخاب ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق مولی میں کیلشیم اور وٹامن سی کی اعلیٰ مقدار ہوتی ہے جو ہڈیوں کی صحت، بالوں اور جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذائی اجزاء مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور وائرل انفیکشن کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، سفید چاول پالش ہونے کی وجہ سے ان میں فائبر اور کئی غذائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں۔ یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے مگر شوگر لیول تیزی سے بڑھاتا ہے۔ باسمتی چاول زیادہ خوشبودار اور لمبے دانے والے چاول ہوتے ہیں۔ یہ چاول سفید اور براؤن دونوں شکلوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔
दूसरे सफेद चावल के मुकाबले में इनमें शुगर की मिकदार भी कम होती है, यानी शुगर के मरीजों के लिए निस्बतन ये चावल बेहतर हैं। नाजरीन ग्रामी, मूली मेदे और आंतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत मुफीद है। किसी शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहो तो कहो जज़ाक अल्लाह। दोस्त या मेहमान को रुखसत करना हो तो कहो फी अमान अल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ हदिया करो तो कहो फी सबीलिल्लाह। और अगर किसी गलती पर नदामत महसूस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, जिसको ज्यादा गुस्सा आए वो 8 घंटे की नींद पूरा करे, गुस्से में कमी आएगी। बच्चा बोलने में ताखीर कर रहा हो तो अंडे उबालने वाला पानी उसको पिलाएं, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। नाजरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुसलसल तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। मराकबा, योगा या गहरी सांस लेने से ज़हनी सुकून फराहम करके ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को दुगना कर देता है। मुनासिब गिजा और वर्जिश के साथ सेहतमंद वजन बरकरार रखना दिल की बीमारियों से बचाव का मौसर तरीका है। जिस्म में पानी की कमी ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकती है। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना दिल की सेहत के लिए जरूरी है। अच्छे रिश्ते ज़हनी दबाव को कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। बहुत ज्यादा दुबला होना, ज्यादा वजन या हल्के दर्जे के मोटापे की निस्बत ज्यादा जानलेवा हो सकता है, और मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुंचे कि मोटापे से तंदुरुस्त होना मुमकिन है। नाजरीन, खाने के दौरान या सोने से पहले फोन का इस्तेमाल ना करें। तहकीक से पता चलता है कि कुछ वक्त फोन के बगैर गुजारने से तनाव कम होता है और सेहत बेहतर। बच्चा मुसलसल रोता हो तो उसका रूहानी और जिस्मानी इलाज। अगर बच्चा मुसलसल रोता हो तो दर्ज झैल तरीके से रूहानी और जिस्मानी इलाज किया जा सकता है। झैल में दी गई आयात पढ़कर दम करें। फातिहा शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 1 बार, सूरह फलक सूरह नास 1 बार। नंबर 2, बच्चा अमूमन कान में दर्द या पेट में मरोड़ उठने से रोता है, हत्ता कि सारी रात पूरे घर को परेशानी होती है। इसलिए कान को इंतहाई एहतियात से मसलें, थोड़ा दबाएं। नंबर 3, घर में डाई गैस के कतरे होना चाहिए। जैसे ही बच्चा आदत से हटकर रोना शुरू करे, डाई गैस के कतरे पिला दें। ये नुकसानदेह भी नहीं होते। नंबर 4, 1 बार तेल से बच्चे के तमाम जिस्म की मालिश करें, क्योंकि कभी कभार 2-4 माह के बच्चे को उठाने में हाथ सख्त लग जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का वो हिस्सा दर्द कर रहा होता है। मालिश करने से बच्चे को दर्द में सुकून आ जाता है। नाजरीन ग्रामी, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मेथी के बीजों से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। 1 चाय का चम्मच मेथी के दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसको उबालें यहां तक कि आधा रह जाए और फिर उस पानी को पी लें। इसके बाद मेथी के बीजों को खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह दारचीनी, जीरा, अजवाइन का पानी भी पिया जा सकता है, जो हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल करता है। करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन जूस समझा जाता है। दरअसल करेले में एंटी शुगर खसूसियात हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत कारआमद हैं। इसीलिए शुगर के मरीज करेले का रस जरूर पिएं। इसी तरह कड़वा नीम भी मददगार साबित होता है। नाजरीन, आंवला का जूस शुगर के मरीजों के लिए मुअस्सर समझा जाता है। आंवला का जूस पीने के लिए 2 चम्मच आंवला के जूस में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिला लें और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह जामुन खाने के साथ साथ उसके बीजों को खुश्क करके उसके पाउडर को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से भी जिस्म में शुगर लेवल कम हो जाता है। नाजरीन ग्रामी,
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک رات گشت پر تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درم حاصل کر سکے جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، بچے کو پیدائش کے وقت ہی سے 100 درم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ ناظرین گرامی، ہر کام میں حیا اختیار کریں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے چلنے میں، اپنی بات کرنے کے انداز میں اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف دیکھنے میں بھی حیا اختیار کرو۔ حیا انسان کو باوقار بناتی ہے اور حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ اپنا دل مٹی کا رکھیں کہ آنسوؤں کی بارش اسے زرخیز بناتی ہے، پھر اس پر باغ کھلتا ہے اور باغ میں پھول اگتے ہیں، یوں مٹی کا دل گلزار بن جاتا ہے۔ دل کو فولاد نہ بنائیں کہ جب بارش برستی ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی شے کی قیمت میں اس کے اول اول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخر آخر کا اعتبار کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور دل کو مٹی بنائیں کہ مٹی میں نرمی ہے اور شریعت کو نرمی بڑی پسند ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے رب العالمین نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور اسے مٹی کی طرح ہمارا بچھا رہنا پسند ہے۔ ناظرین گرامی، جوتوں کے ڈبوں میں موجود سلیکا جیل کے بیگز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مفید۔ جب بھی کوئی نیا جوتا یا کیمرہ یا ایسی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ان میں موجود سلیکا بیگز کو ہم زہر آلود اور بیکار سمجھ کر کچرے کی ٹوکری میں نظر کر دیتے ہیں۔ تاہم سلیکا بیگز کی مدد سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سلیکا بیگز سلیکون ڈائی آکسائڈ سے بھرے ہوتے ہیں جو نمی کو بھگانے اور خشک جگہ فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان بیگز کو پھینکنے والے افراد ان بیگز کو دیگر جگہوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان بیگز کو جم بیگ میں رکھا جائے تو یہ نمی کو جذب کر لیتے ہیں۔ گاڑیوں کے مالک ونڈ سکرین پر نمی پر قابو پانے اور اپنا وقت بچانے کے لیے اسے سکرین کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، اگر آپ کا موبائل فون گیلا ہو گیا ہے تو اسے سلیکا بیگ سے بھرے ہوئے ایک ڈبے میں رکھ دیں، جس کے بعد آپ کے فون کے ٹھیک ہونے کے متعدد امکانات روشن ہیں۔ ناظرین گرامی، سلیکا بیگز کو سیفٹی یا ریزر کو خشک کرنے اور اسے زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سلیکا بیگز کو بیکار سمجھ کر کچرے میں پھینکنے کی بجائے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ناظرین گرامی، بے عزتی کا جواب خاموشی اور فاصلہ۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے یا جان بوجھ کر الفاظ یا رویے سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جواب دے، صفائی دے یا بحث کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے عزتی کا سب سے مؤثر جواب بحث نہیں بلکہ خاموشی اور فاصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص دل سے آپ کا احترام کرے گا اسے دلیلوں یا وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو بے عزتی پر اتر آئے وہ شخص کبھی بھی آپ کی وضاحت کو نہیں سمجھے گا بلکہ آپ کی وضاحت کو بھی کمزوری سمجھے گا۔ ایسے میں بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کسی ڈرامے یا جھگڑے میں نہ پڑا جائے اور خاموشی سے خود کو اس سے دور کر لیا جائے۔
اسی میں ہی بہتری ہے اور عقل مندی ہے۔ جزاک اللہ۔